میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے، تھوڑی سی دیر میں 50 بار درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 50 بار درود پاک اگر ہم ایک دن میں پڑھیں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک بار پھر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کم از کم ایک دن میں 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور آج ہم جو حدیث یاد کریں گے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے یاد کریں گے۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الجمعۃ حج الفقراء۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ آئیے اب اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں یاد کرتے ہیں۔ الجمعۃ، الجمعۃ، الجمعۃ۔ الجمعۃ۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھ رہا ہے الجمعۃ؟ یہ ہے الجمعۃ، یعنی میم کو، یعنی جیم کو میم سے آپ لوگ ملا رہے ہیں، تو یہ جیم کے بھی اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر بھی پیش ہے، الجمعۃ۔ الجمعۃ۔ چلیں، کس کس کو یاد ہو گیا؟ جی عبداللہ بھائی۔ الجمعۃ، الجمعۃ۔ الجمعۃ، جی الجمعۃ، بغداد بھائی۔ الجمعۃ، الجمعۃ۔ اب آگے یاد کرتے ہیں، حج ال، حج حج ال، حج حج ال حج فقراء، الفقراء، فقراء، 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 حج ال حج فقراء، الفقراء، حج ال حج فقراء، الفقراء، حج ال حج فقراء۔ الفقراء۔ جی بغداد بھائی۔ الجمعۃ حج الفقراء۔ جی ہاں، سبحان اللہ، آپ نے پوری حدیث یاد کر لی۔ اور کون سنائے گا؟ یہ عثمان بھائی۔ الجمعۃ حج حج الفقراء، فقراء۔ فقراء۔ چلیں آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، میں ایک بار پھر یاد کراتا ہوں، الجمعۃ، 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 حج حج الفقراء، الفقراء، حج حج الفقراء، الفقراء، حج حج الفقراء، الفقراء، الجمعۃ، الجمعۃ، حج حج الفقراء، الفقراء، الجمعۃ، الجمعۃ، حج حج الفقراء۔ الفقراء۔ کس کس کو یاد ہو گئی پوری حدیث؟ جی حسنین بھائی۔ الجمعۃ حج حج الفقراء۔ سبحان اللہ۔ جی عبداللہ بھائی۔ الجمعۃ حج الفقراء۔ سبحان اللہ۔ جی بغداد بھائی۔ الجمعۃ
حج الفقراء. آئیے اب ترجمات کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ غریبوں کا حج ہے. جمعہ غریبوں کا حج ہے. جمعہ حج ہے. جمعہ غریبوں کا 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 حج ہے. کس کس کو یاد ہوگا حدیث اور ترجمہ؟ بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجمعۃ حج الفقراء. ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جمعہ غریبوں کا حج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی عثمان بھائی. الجمعۃ حج 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 الفقراء. فقراء 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 فقراء. فقراء. جی جمعہ غریبوں کا حج ہے. اب حدیث واپس پڑھنے کی کوشش کریں. الجمعۃ 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 حج الفقراء. فقراء. فقراء. جی حسنین بھائی. الجمعۃ حج الفقراء. جمعہ غریبوں کا حج ہے. سبحان اللہ. جی عبداللہ بھائی. الجمعۃ حج الفقراء. جمعہ غریبوں کا حج ہے. سبحان اللہ. جی حسین بھائی آپ کا یاد ہوگا سنا ہے. الجمعۃ حج الفقراء. ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ غریبوں کا حج ہے. جی ہاں جمعہ غریبوں کا حج ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے حدیثیں یاد کر لی. آئیے بڑھتے ہیں اس تصویروں کی طرف جو ہمیں سینڈ کی گئی ہیں. پروگرام میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر خیر الناس. ترجمہ ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. سبحان اللہ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضہ. ترجمہ علم حاصل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ. احمد یان اتاری اور غلام محمد اتاری. سبحان اللہ. یہ لکھا نہیں ہے کہ کہاں سے آپ نے بھیجی ہیں, یہ بھی ہمیں لکھ کر سینڈ کریں. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا بنایا ہے. پھول بنائے ہیں, گلاب کے پھول بنائے ہیں اور رنگ بنائی ہیں. ان میں آپ نے حدیثیں لکھی ہیں. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث. ترجمہ روٹی کی عزت کرو. اور ایک اور حدیث ہے بدغمانی سے بچو. یہ بھی ہے احمد یان اتاری, غلام محمد اتاری, توسہ شریف سے. پروگرام میرا پیارا دین. جی نیکسٹ احب البلاد الی اللہ مساجدہا. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. محمد رشید انصاری میرا پیارا دین. سبحان اللہ. آپ نے بلیک بورڈ پہ چوک سے لکھا ہے یہ. جی نیکسٹ حدیث شریف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولا تجسسو اور عیب نہ ڈھونڈو. زہرا اتاریہ لاہور سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پھول بنائے ہیں, بہت ہی اچھی ڈیزائن بنائی ہے, کلرفل آپ نے لکھا ہے. جی نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین الحدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عذاب القبر حق. ترجمہ قبر کا عذاب حق ہے. خدیجہ اتاریہ برے والا سے. جی نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. سلام عام کرو. بہت ہی پیارا بنایا ہے, بہت ہی کلرفل بنایا ہے, پھول بنائے ہیں کلرفل. جی نیکسٹ الحدیث بشروا ولا تنفروا. خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. بنت عثمان میرپور خاص سے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ پکچرز بھی ختم ہوئی. یہاں موجود بچوں نے حدیث بھی یاد کری, اس کا ترجمہ بھی یاد کیا. امید ہے جو گھر پر موجود بچے ہیں انہوں نے بھی یاد کر لیا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلا سیگمنٹ ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کلام اور اس کے لیے کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسین بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں حفیظ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول
वसल्लम अलैका या جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو وطن میں اب تجھے کیسے قرار ہے وہ بستی غلط کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی وہ دامل تار تارا جبھی گو کے در پر گاتھ میں روزے کی جالی گو جبھی گو ان کے در پر پھر بار بار آئے یہ لوگ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے قلم جب سے ہوا بڑے نقشو نگارا بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے نقشو نگارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا کلام، اور کلام کے سیگمنٹ میں حسین بھائی نے ہمیں کلام سنایا، جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس.
آپ سب نے یہ سیگمنٹ بہت غور سے سننا ہے کیونکہ اس کے بعد میں اس کے متعلق سوالات بھی کروں گا، تو آپ سب غور سے سنیں گے؟ جی دن بھر کی 5 نمازوں کے علاوہ ایک تہجد کی نماز بھی ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، تہجد کی نماز کی دینی لحاظ سے بڑی فضیلت ہے، مگر دنیاوی لحاظ سے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا عمل ہیومن باڈی یعنی انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، یعنی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے، اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ ایسے اچھے انسان کا فیس بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں چہرے پر ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ان 5 نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز ہوتی ہے جو ہوتی ہے تہجد کی نماز، اور اس کے کتنے بینیفٹس ہیں کہ سائنس بھی ہمیں اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتا رہی ہے، جو بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافی ٹائم پہلے ارشاد فرمائی تھی، اس کے بارے میں سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم نے کیا سنا، کون بتائے گا؟ جی بغداد بھائی۔ تہجد کی نماز کے بارے میں تہجد کی نماز کے بارے میں چلیں اس سے متعلق سوالات کر لیتا ہوں۔ تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جی عبداللہ بھائی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سو کے اٹھ کے فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تہجد پڑھنی جاتی ہے۔ جی ہاں، عشاء کی نماز پڑھ کر سو کر اٹھنے کے بعد فجر کے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے تہجد کی نماز۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، اور آپ کو ہم اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی جو پیاری سنت ہے وہ یہ ہے سیدھے ہاتھ سے چیز دینا اور لینا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہے سنت؟ سیدھے ہاتھ سے چیز دینا اور لینا۔ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے چیز لینا اور دینا۔ ہاں، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں، پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کل ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ اگرچہ ہم سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے منہ میں ڈال ہی لیتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، سنتوں کا پابند بننا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت۔ سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی پیاری سنت، یقیناً آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں معاف کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ معاف نہ کرنے سے انسان کے دل میں بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور معاف کرنا اللہ پاک کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ پیارے بچوں، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم مل جل کر رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنانی ہے، دوسروں کی عزت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم نے کیا سیکھا؟ معاف کرنا جی ہاں، معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا. اور کیا سیکھا؟ یہ اللہ پاک کو پسند ہے. جی ہاں، دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے قول یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قول یاد کریں. اور آج ہم جو قول یاد کریں گے وہ ہے عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہیں. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہیں. آئیے اس کو یاد کرتے ہیں. عیب نکالنے والے، 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 عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہوتے ہیں، بدترین لوگ ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہوتے ہیں. عیب نکالنے والے عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہوتے ہیں. چلیں، بہت ہی آسان قول ہے. کس کو یاد ہو گیا؟ بغداد بھائی. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. جی عبداللہ بھائی. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. حسنین بھائی. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہوتے ہیں. بدترین لوگ ہوتے ہیں. واپس. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. جی عثمان بھائی. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بدترین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی حسین بھائی. بدترین، برے. بہت برے لوگ. جی. تو بدترین مطلب بہت برے لوگ ہوتے ہیں. عیب نکالنے والے بہت برے لوگ ہوتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ قول حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس قول میں ہمیں ایک بہت ہی پیاری بات بتائی گئی ہے کہ عیب نکالنے والے لوگ سب سے برے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں میں کسی کے بھی عیب نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنی چاہیے اور لوگوں کی اچھائیاں دوسروں کو بتانی چاہیے. یعنی دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے عیب نہیں نکالنے چاہیے. یہ قول بہت ہی پیارا قول ہے. عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہیں، بہت زیادہ برے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی عیب نہیں نکالنے چاہیے. اگر کوئی اور بھی نکال رہا ہے تو اسے بھی منع کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ قول یاد کریں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے حسین بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی حسین بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری
اور یاد حضور کی قسم غفلت ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب قید غم میں غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں خوب ہے قید غم میں غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں اور رخصت قافلہ شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں سوتے گئے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہے تو رضا نراستہ جرم پہ گر لجائے گا ہے تو رضا نراستہ جرم پہ گر لجائے گا کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے حضرت زویب بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یمن میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک شخص اسود انسی بھی تھا. اسود انسی نے جب یمن کے شہر صنعاء میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کرنے لگا. حضرت زویب بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی فرما برداری کرنے سے روکنا شروع کر دیا. اسود انسی کو بہت غصہ آیا. اس نے آپ کو گرفتار کر کے جلتی ہوئی آنکھ کے شعلوں میں ڈال دیا، مگر آنکھ سے بدن تو کیا، آپ کے جسم کے کپڑے بھی نہیں جلے.
یہاں تک کہ پوری آنکھ جل کر بجھ گئی اور یہ زندہ سلامت رہے۔ جب یہ خبر مدینہ شریف پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کرامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص میری امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آنکھ کے شعلوں میں جلنے سے محفوظ رہا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند یہ کہا کہ الحمدللہ کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کو بھی پیدا فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آنکھ کے شعلوں میں جلنے سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ کرامات صحابہ۔ امید آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور آج ہم ان نبی علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی بھی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک بادشاہ بھی بنایا۔ آپ علیہ السلام کی بہت سی اسپیشلٹیز بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ ہوا یعنی ایئر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی۔ کیا تھی؟ کیا تھی؟ کنٹرول تو تھی، کنٹرول میں کیا تھی؟ ہوا ہوا، یہاں ہوا تھی، یعنی ایئر تھی۔ آپ ہوا کے ذریعے ہی ٹریول کرتے۔ سبحان اللہ، آپ ہوا کے ذریعے ٹریول کرتے۔ بائی روڈ ایک مہینے میں جتنا سفر ہوتا تھا، آپ علیہ السلام ہوا میں وہ سفر تھوڑے سے ٹائم میں کر لیتے تھے۔ یعنی جتنی دیر بائی روڈ کرنے میں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جتنی دیر راستے سے جانے میں لگتی تھی، آپ علیہ السلام تھوڑی دیر میں ہی ہوا کے ذریعے اتنا سفر کر لیتے تھے۔ پرندے یعنی برڈز بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھے، یعنی برڈز آپ کا آرڈر مانتے تھے، آپ کا حکم مانتے تھے۔ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر مانتے تھے، پرندے بھی مانتے تھے، جن بھی مانتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو جنوں پر بھی کنٹرول عطا فرمایا تھا، اور جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈرز کو فالو کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون کون آرڈرز مانتے تھے؟ برڈس اور جنوں، جی ہاں، جن بھی مانتے تھے اور برڈز بھی مانتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام سفر کس پہ کرتے تھے؟ ٹریول کس کے ذریعے کرتے تھے؟ ہوا کے ذریعے، جی ہاں، ہوا کے ذریعے، ایئر کے ذریعے۔ ایئر بھی آپ کے کنٹرول میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کئی کام کرواتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں سے محل بنوائے، بڑی بڑی بلڈنگز بنوائی، مسجدیں بنوائی، اور بیت المقدس کی کنسٹرکشن میں بھی جنوں نے کام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جنوں سے بڑے بڑے کھانے کے پیالے بھی بنوائے۔ پیارے بچوں، وہ پیالے جنوں سے بنوائے تھے، اس لیے وہ نارمل پیالوں میں جیسے نہیں تھے۔ پیارے بچوں، آج کل جو ہمارے گھروں میں پیالے، باؤلز اور ڈشز اور ٹرے وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جو پیالے بنوائے تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان جنوں سے بڑی بڑی کھانے کی دیگیں بھی بنوائی۔
پیارے بچوں، دیکھا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے زبردست کنگ تھے کہ ہوا بھی آپ کے آرڈر مانتی تھی، جن بھی آپ کی بات مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی لینگویج بھی سکھائی تھی، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل